بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے وعدے کے مطابق سورہ فاتحہ سے آغاز کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے آپ کو یہ بات پہلے ہی بتلا دی ہے کہ جو چینل ہم نے شروع کیا یوٹیوب پر، اس چینل میں ہم انشاءاللہ روزانہ ہی قرآن مجید کی ایک دو آیتوں کا ترجمہ پیش کریں گے۔ آپ اس کو سب سے پہلے سبسکرائب کیجیے، اپنے خاندان کے افراد کو بھی بتلائیے تاکہ وہ لوگ بھی روزانہ قرآن مجید کا ترجمہ، کم سے کم ایک دو آیتوں کا ترجمہ پڑھ سکیں اور سیکھ سکیں اس کے معنی اور مطلب۔ یہ عوام کے لیے، عام لوگ آج قرآن مجید سے بالکل غافل ہیں اور اس سے بالکل دور ہو چکے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ اپنا موبائل ہم استعمال کرتے ہیں صرف دنیا کے لیے، بیکار باتوں کے لیے، بجائے اس کے کہ ہم بیکار باتوں میں موبائل استعمال کریں اللہ کی کتاب کے مطلب اور معنی کو سمجھنے میں اور اس کی عمل عطا کے وہ ذریعہ بن جائے ہماری عملی زندگی کا۔ اس لیے ہم نے یہ چینل شروع کیا ہے اور اس چینل میں ہم انشاءاللہ روزانہ ہی 10 آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ ایک ایسی سورت ہے جو یقیناً اپنے اندر ایک خصوصیت اور اسپیشلٹی رکھتی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہر نماز کے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، جس کو سبع مثانی کہا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شفا کا ذریعہ بنایا ہے کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ ہم سورہ فاتحہ کثرت سے پڑھیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتلایا ہے، اس میں کیا چیز ہے، اس کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمدللہ رب العالمین سے کیا ہے۔ الحمد تمام تعریف للہ اللہ کے لیے ہے۔ کون ہے وہ اللہ؟ جو رب العالمین، رب پالنہار، پالنے والا، پرورش کرنے والا، رب العالم، عالم، العالمین عالم کی جمع ہے، رب العالمین عالموں کا رب۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو عالموں کا پروردگار ہے، الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عالم کا جو لفظ، ایک بات یہاں پر ذہن میں رکھیں کہ الحمد کے معنی ہے تمام تعریف۔ دنیا اور جہاں میں جتنی بھی تعریفیں جس کی بھی ہو رہی ہیں، یہ در حقیقت اللہ کی تعریف ہیں۔ روئے زمین پر جتنی بھی چیزیں تعریف کے قابل ہے، ایک پھل کی تعریف کریں تو یہ پھل کی تعریف نہیں ہے، یہ اس رب کی تعریف ہے جس نے اس پھل کو پیدا کیا۔ ایک ترکاری کی تعریف آپ کرتے ہیں، یہ ترکاری کی تعریف نہیں ہے، یہ اس پیدا کرنے و ترکاری کے پیدا کرنے والے رب کی تعریف ہے۔ ہم سورج کی تعریف کریں تو یہ سورج کی تعریف نہیں، سورج کے رب کی تعریف ہے۔ ہم چاند کی چاندنی کی تعریف کریں تو یہ چاند کی تعریف نہیں، یہ چاند کے رب کی تعریف ہے۔ ہم زمین کی تعریف کریں تو زمین کی تعریف نہیں، زمین کے رب کی تعریف ہے۔ ہم آسمان کی تعریف کریں تو یہ آسمان کی تعریف نہیں، آسمان کے رب کی تعریف ہے۔ اور یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ جمادات، یہ نباتات، یہ کل کائنات، حضرت مقاتل نے فرمایا کہ 80,000 کائنات ہیں، 80,000 عالم ہیں، جن میں سے خشکی میں 10,000 40,000 عالم ہیں اور تری میں 40,000 عالمین، کئی عالم ہیں۔ یہ صرف اتنا ہی نہیں ہے جو عالم ہم کو نظر آ رہا ہے جو کئی ملکوں میں تقسیم ہے، اللہ کے ہاں پتہ نہیں اس کی کیا شکل ہے اور کیا تفسیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ کتنے عالم ہیں، ہم تو جز جانتے ہیں، چھوٹی چیز جانتے ہیں۔ اور یہ تعریفیں جتنی کی جتنی ہیں یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو عالموں کا پروردگار ہے، الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر اپنی مہربانی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ